اولیاء اللہ کے دربار میں حاضری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں ان کو تھینک یو بولتے ہوئے جائیں۔ آپ نہیں جا سکتے اگر وہ یاد نہ فرمائے تو، چاہے غریب نواز ہوں، چاہے بندہ نواز ہوں، چاہے غوث پاک ہوں، چاہے موسیٰ قادری ہوں، چاہے یوسف بابا شریف بابا ہوں، چاہے بابا شرف الدین ہوں، جس ولی کے پاس بھی آپ جائیں، پہلا ادب یہ ہے کہ جاتے ہوئے آپ کو تھینک یو بولنا پڑے گا، چونکہ وہ اگر نہیں بلانا چاہیں آپ لاکھ ایڑیاں رگڑ لیں حاضری نہیں ہو سکتی۔ ایک آدھ مرتبہ زبردستی کے جائیں تب بھی آپ کا دل نہیں لگے گا، مزہ نہیں آئے گا، کیفیت نصیب نہیں ہوگی۔ پہلا ادب یہ کہ تھینک یو بولتے ہوئے جائیں، شکر گزار قلب کے ساتھ جائیں۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ جانے کے بعد اب وہ قدم بوسی کے حوالے سے بڑے جھگڑے ہیں، چشتیوں کے پاس تو اس کے آگے کے مراحل بھی ہیں۔ چشتی تو جو کرتے ہیں وہ اچھا بھی ہے، محبت ہے، عشق کا غلبہ ہے، ایک کو تو اچھا دکھتا ہے۔ اچھا ہے کہ بندہ ہر جگہ عقل کا استعمال نہیں کرے، کہیں دیوانگی بھی انسان پر طاری ہو۔ وہ لوگ تو بڑی دیوانگی کے ساتھ حاضری لگاتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہرحال قدم بوسی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، مگر بہت سے صوفیاء کے پاس مزار باضابطہ چوما جاتا ہے۔ اب جھگڑا نہیں ہے، چومنا ہے چومے، نہیں چومنا ہے نہیں چومے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ان کی خدمت میں سلام پیش کریں، سلام عرض کریں ان کی خدمت میں، حاضری کا شکریہ ادا کریں، تھینک یو بولیں، سلام عرض کریں ان کی خدمت میں، جس انداز میں آپ سلام پیش کرنا چاہیں۔ السلام علیکم یا ولی اللہ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ جنتیوں کو کیا جانے والا سلام، یہ بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد وقت ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا کر پھر قدم بوسی کر کے آپ لوٹ جائیں۔ بیٹھنے کا اگر وقت ہے تو پھر آپ بیٹھیں اطمینان سے اور جی بھر کے بیٹھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جتنی دیر آپ وہاں بیٹھیں گے، جتنی دیر آپ ذکر کریں گے، اتنی دیر اللہ کے ولی کی توجہ آپ کو حاصل رہے گی۔ ذکر کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد پھر آپ لوٹ سکتے ہیں۔ یہ ادب ہے، فائدہ ہوگا 100%، 1000%۔ جس نیت کے ساتھ بندہ جائے وہ فائدہ انسان کو حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ ایک بات ضرور ہے، فیک مزارات پر حاضری نہیں دیں۔ جب بھی کسی مزار پر جانے لگیں پہلے یہ معلوم کریں کہ یہ کون ہیں۔ حیدرآباد میں ہزاروں نہیں تو کم سے کم سووں کی تعداد میں فیک درگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ ہر درگاہ پر جائیں، چوکٹ پر سر رکھ رہے ہیں، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے بھائی، پہلے معلوم کریں ہے کون، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ ہر مزار پر جانا نہیں چاہیے۔ خواتین کی حاضری کا کیا ہے؟ پھر 2 حصے ہیں۔ ایک علماء کا طبقہ کہتا ہے جائیں نہیں، ہرگز حاضری نہیں دیں، یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ علماء کا یہ ہے جو کہتا ہے خواتین بھی پردے کے ساتھ اللہ والوں کے دربار میں حاضری دے سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہاں ہجوم زیادہ نہ ہو، بھیڑ زیادہ نہ ہو، اور بے پردگی کا شبہ اور شائبہ نہ ہو۔ ایسا ہو کہ آپ پورے پردے کے ساتھ جائیں اور آئیں، بالکل آ سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ، میں بے ادبی نہیں کر رہا، حضرت خواجہ غریب نواز کا آستانہ پورے ہندوستان کے سب سے بڑے سرکار ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں آپ خاتون ہیں، خاتون کا ادب یہ ہے کہ جہاں مرد ہے وہاں پر خاتون اندر نہیں گھس سکتی، پردے کے پورے خیر، بے پردگی کے ساتھ آپ درگاہ کو پہنچ رہے ہیں، آپ اپنی حاضری بھی خراب کر رہے ہیں، آنے والے مردوں کی حاضری بھی آپ خراب کر رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی نگاہ بہکے گی تو حضور فرماتے ہیں دیکھنے والا بھی ملعون ہے، دکھانے والی بھی ملعون ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دونوں درگاہ پہنچے اللہ کے ولی کی برکت حاصل کرنے کے لیے، بدلے میں کیا ہوا؟ اس پر بھی لعنت ہوئی، اس پر بھی لعنت ہوئی، یہ بھی گناہگار ہوئی، وہ بھی گناہگار ہوا۔ خواتین اگر پردے کے ساتھ اس درگاہ کو جائیں جہاں بے پردگی نہیں ہوتی، عرسوں کے موقع پر عام طور پر بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اس موقع پر زیادہ خواتین کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، ان کا فتویٰ بھی اپنی جگہ، مگر اولیاء اللہ کے درباروں میں ہر زمانے میں مسلمان خواتین کی حاضری ہوتی رہی ہے، پردے کے ساتھ ہو تو وہ حاضری بالکل جائز ہے۔